تاریخ میں مشہور انوکھی اور مصدقہ روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 جانساران اسلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رومیوں کے 60,000 کے لشکر کو تحطیق کر دیا اور ان کو شکست دے دی۔ اس جنگ کا مختصر پس منظر لفظوں کے تلاطم میں دیکھیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے اور ان محبان اسلام کے لیے دل سے دعا کیجیے جو اپنے پاکیزہ خون سے اسلام کی آبیاری کر گئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ جب مقابلہ کے لیے نکلے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو للکارتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ خیال مت کرنا کہ ہم بہت کم ہیں، خدا کی قسم ہمارا ایک آدمی تیرے 1,000 لشکر کے مقابلے کے لیے نکلا ہے اور ہمارا باقی ماندہ تمام لشکر اس پیاسے سے اس جنگ کے لیے زیادہ بے چین ہے جو ٹھنڈے پانی کے لیے سخت مضطرب ہو۔ اس نے کہا، مخزومی بھائی، میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا اور تمہارے مقابلہ کے لیے بڑے بڑے دلیروں کا بھیجنے کا ارادہ کر رہا تھا، مگر میں تم سے یہ ایک عجیب بات سن رہا ہوں کہ تم ہمارے مقابلے کے لیے کل 60 آدمی لے کر نکلے ہو۔ اب اگر میں ان 60,000 سواروں کے ساتھ تم پر حملہ کر دوں تو یہ ذرا سی دیر میں تمہاری تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گے اور تمہارے میں سے کوئی شخص بھی نہ بچ سکے۔ لو اب میں حملہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آل غسان کو حملہ کا حکم دیا۔ یہ 60,000 سوار اپنے سپہ سالار کا حکم پاتے ہی آپ اور آپ کے امرائیوں پر ایک دم ٹوٹ پڑے اور چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ثابت قدمی سے اپنا کام شروع کر دیا اور دونوں طرف سے لڑائی کے شعلے نکل پڑے۔ آدمیوں کے شور و غوغا اور بہادروں کی دلدوز آوازوں کے سوا کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تلواریں اپنی پوری قوتوں کے ساتھ ہدوؤں پر پڑتی تھیں اور چھنا چھن کی آوازوں کے ساتھ پیچھے لوٹ جاتی تھیں۔ مسلمانوں اور کافروں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھی اب کھیت رہیں۔ مسلمان تکبیروں کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ان کا اپنے مسلمان بھائیوں کی وجہ سے قلق اضطراب بڑھتا چلا جا رہا تھا اور بعض سے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کے کہنے میں آ کے مسلمانوں کو ہلاک کرا دیا۔ ادھر رومیوں کی زبان پر تھا کہ اگر جبلہ نے ان شاہ سواروں کو عزیمت دے دی اور قتل کر دیا تو تمام عربوں کو ہم یقیناً مار بھگا دیں گے اور ہماری فتح یقینی ہے۔ لڑائی اسی طرح طول کھینچتی رہی اور اس کے شرارے اڑ اڑ کر دور تک ہرمن ہستی کو خیر باد کہتے رہے، حتیٰ کہ آفتاب اس کا نظارہ کرتا کرتا سمت الراس تک پہنچ گیا اور خاص ان بہادروں کے سر پر کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے لگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ حضرت خالد بن ولید، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، حضرت فضل بن عباس، حضرت زرار بن ازور اور حضرت عبداللہ بن
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم کو جزائے خیر عنایت کریں کہ میں نے ان 6 اشخاص کو دیکھا کہ ان کے بازو ملے ہوتے تھے، منڈے سے منڈا لگ رہا تھا، کوئی ایک دوسرے سے الگ ہونا نہیں جانتا تھا، اور اپنے امرا کی حفاظت کے لیے تمام کے تمام سینہ سپر ہو کر لڑ رہے تھے۔ بعض آدمی دائیں طرف بغیر معین و مددگار بھی رہ گئے تھے، اور اسی طرح بائیں جانب بھی بعض کی کمک مفقود ہو گئی تھی۔ لڑائی کے شعلے بھڑک رہے تھے، چنگاریاں اڑ اڑ کر آگ لگا رہی تھیں، خون چاروں طرف سے بہہ رہا تھا، سوار زین سے کٹ کٹ کر گر رہے تھے، نیزے شیروں کے سینے توڑ توڑ کر دل کے پار ہو رہے تھے، موت لقمے بنا بنا کر کھا رہی تھی، تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، تلوار چمک چمک کر بجلی کی طرح کوند رہی تھی، بازو سست ہو گئے تھے، ہاتھ سن ہو رہے تھے، سواروں کے منہوں کی ہڈیاں اور ان کا مغز شل ہو گیا تھا، مگر سستی اور تھکاوٹ کی بجائے کوشش پر کوشش ہو رہی تھی۔ یہ 6 جانبازان اسلام نہایت پھرتی اور چالاکی سے قتل کر رہے تھے۔ میں بھی بڑھ بڑھ کر ان کے ساتھ حملے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو مصیبت ان پر نازل ہوگی وہ مجھ تک بھی پہنچے گی، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے آواز دی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں، یہی میدان کارزار میدان حشر ہے۔ خالد کی جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی، میدان کا راز ہماری طرف سے آتش کدہ بن گیا، لوگ ہجوم کر کر ہماری جانب آنے لگے اور ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرقال بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپیادہ ہو گئے اور حملے پر حملے کرنے لگے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپیادہ اور لوگوں کا ان پر ہجوم دیکھ کر ان کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہوئے اور ان کے حملہ آوروں کے حملے روک روک کر یہ آوازیں لگانا شروع کیں، کتوں دور ہو جاؤ اور ان اصحاب کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہم ہیں شاہ سواران اسلام، یہ زبیر بن عوام اور میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا بیٹا فضل بن عباس۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حملے جو آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ آوروں پر آپ کے بچانے لیے کر رہے تھے، میں گن رہا تھا، آپ نے 20 حملے کیے اور ہر حملہ میں ایک ایک سوار کو گراتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے حملہ آور بھاگ پڑے اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت مرقال بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہم رومیوں کے ایک ایک گھوڑے کو پکڑ پکڑ کر سوار ہو گئے اور پھر ایک اس زور سے حملہ کیا کہ گویا وہ ابھی تک لڑے نہیں تھے اور اب تازہ دم ہی حملہ کر رہے ہیں۔ تمام دن لڑائی نے یہی رنگ اختیار کیا اور آخر کشتوں کے پشتے اور خون کی سرخ سرخ ندیاں دیکھ دیکھ کے سورج بھی زرد پڑنے لگ گیا اور قریب تھا کہ یہ مغرب کے ارغوانی دریا میں کود پڑے۔ حملہ آور شیروں نے پھر ایک
جان توڑ حملہ کیا اور ربع مزاج نصرانیوں پر پل پڑے۔ ادھر مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی وجہ سے قلق و اضطراب نے گھیرنا شروع کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو زور زور سے آوازیں دیں اور فرمایا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عنایت کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر لو۔ میری رائے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھی شہید ہو چکے ہیں، بڑھو اور نصرانیوں پر حملہ کر دو۔ تمام مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر حضرت ابو سفیان سنہر بن حرب نے کہا، انشاءاللہ مسلمانوں کی فتح ہوگی اور عنقریب آپ انہیں بخیر و عافیت واپس آتا دیکھیں گے، ابھی جلدی نہ کریں۔ آپ نے اس پر مطلق توجہ نہ فرمائی اور حملہ کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کو اس وقت سخت صدمہ اور قلق ہو رہا تھا اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی وجہ سے جو جنگ میں شریک تھے آپ رو رہے تھے۔ قریب تھا کہ جناب حملہ کے متعلق احکام نافذ کریں کہ دفعتاً تکبیر و تحلیل کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اللہ اکبر کے نعروں سے فضا آسمانی گونج اٹھی۔ نصرانی عرب شکست کھا کر بھاگتے ہوئے اس طرح نظر آنے لگے کہ گویا آسمان سے کسی چیخنے والے نے انہیں چیخ چیخ کر بھگا دیا ہے۔